بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر پگاڑا نے جنسی تسکین کی خاطر اپنے آباؤ اجداد کی عزت و ناموس اور گھر کی عزت کے ساتھ ساتھ اپنا سیاسی کیریئر تباہ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ ایک دور میں جب پیر صاحب کی شہرت تھی کہ جس خاتون کو منظور نظر بنا لیں وہ حکومتی ایوانوں میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جاتی ہے، اس بات کی تصدیق خود پیر صاحب اپنی نجی محفلوں میں کرتے کہ فلاں عورت اس وقت اقتدار کے مزے لے رہی ہے، وہ ایک وقت ہمارے پاس آئی تھی، گپ شپ کی، کھانا کھایا، رات کی مہمان بنی، صبح اٹھی تو سیاسی کارکن یا ادب کی ٹھیکیدار ہونے کی بجائے MP یا MNA تھیں۔ ان کی خاطر پیر صاحب نے نہ صرف اپنے بہت سے قریبی دوستوں کو ناراض کیا بلکہ اپنی پارٹی کے بھی کئی ٹوٹے کیے۔ اس طرح کا ایک واقعہ لاہور کی خواتین، سیاست پر عرصہ دراز تک راج کرنے والی محمودہ بیگم، پیر صاحب پگاڑا محمودہ کو دل دے بیٹھے، جبکہ یہ محمودہ عمر رسیدہ مگر صحت مند حسینہ ہونے کی بنا پر ایک ایسے ملک صاحب کی عاشق تھی جو پاکستانی سیاست کے ایک اہم عہدے پر فائز ہے۔ یہ ملک سیاست کے لیے ایوب خانی تحفہ ہے۔ انہیں ایوب خان کی کابینہ میں خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ اپنی اہمیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ محمودہ کے قریب بلکہ قریب تر اور پھر قریب ترین ہوتے گئے۔ پیر صاحب کی خواہش کہ محمودہ ان کے حرم میں بھی داخل ہو، لیکن ملک کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ ملک کی حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ملک بھر کی تمام مصروفیات ختم کر کے رات گزارنے کے لیے گلبرگ نہر کے کنارے واقع محمودہ کی کوٹھی میں عیاشی کے لیے آ جاتے۔ یہ محمودہ، پیر اور ملک صاحب کے درمیان ایک ایسا تنازع بن گیا کہ ان کی جماعت میں ملک گروپ بن گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گروپ میں صرف محمودہ اور ملک ہی شامل تھے۔ ملک کی اب جوانی ڈھل چکی تھی، محمودہ کے بال بھی سفید ہو گئے، مگر وہ بالوں کو رنگ کر کے جوان ہونے پر اصرار کرتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کی آتش عشق یا آتش سیکس ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وقت ملنے پر دونوں اسلام آباد کے ایک سابق وزیر اعظم کے گیسٹ ہاؤس میں پائے جاتے تھے۔ ملک صاحب نے جس محمودہ کی خاطر پیر صاحب کو ناراض کیا تھا، آج اسی محمودہ کی خاطر کئی سیاستدانوں کو ناراض کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ پیر صاحب کا اصرار ہے کہ ملک آج بھی محمودہ سے دستبردار ہو جائیں تو ان کی جماعت ایک ہونے کی ضمن میں پیش رفت کر سکتی ہے۔ پیر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بار محمودہ کو ہمارے ہاں کھانے کی دعوت پر بھیج کر تو دیکھیں، پھر انہیں گوشت اور دال کے بھاؤ معلوم ہو جائیں گے۔ ملک صاحب اس رسم کو توڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس ایک بار جانے والی عورت کسی نوجوان مرد کے قابو میں نہیں آتی۔ اگر محمودہ نے ڈھلتی جوانی میں پیر صاحب کا حرم دیکھ لیا تو پھر وہ کسی ملک کے پاس جانے کی ضرورت مند نہیں رہے گی، پیر صاحب کے ہی گیت گاتی پھرے گی۔ پیر صاحب ماضی میں بھی کئی ادھیڑ عمر سیاستدان عورتوں کو ڈھیر کر چکے ہیں۔ ان میں ایک ایسی بی بی بھی ہیں جو پیر صاحب کے ہاں سے گزر کر سرکاری جماعت میں عہدہ تک حاصل کر چکی ہیں، لیکن جس وقت یہ صاحب لاہور میں آتے ہیں تو تمام سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کر ان کے ہاں حاضری کو اپنی بے قراری کا ثبوت قرار دیتے ہیں۔ ان پیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ جس سیاسی لونڈے پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور جس خاتون پر مہربان ہوتے ہیں وہ MPA یا MNA سینٹ کی رکن، صوبائی وفاقی وزیر اور نہ جانے کیا کچھ بن جاتی ہے۔ بات ہو رہی تھی ملک اور محمودہ کی۔ ان دونوں کی ملاقات اسلام آباد کے گیسٹ ہاؤس میں ہوتی ہے۔ دونوں مل کر آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ جو رات ڈلتی ہے محمودہ کی بوڑھی جوانی بے لگام ہوتی جاتی ہے اور سیاسی بوڑھوں پر ایک بار پھر جوانی غالب آ جاتی ہے۔ ایسے ہی میں گیسٹ ہاؤس میں لاہور کے ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کو حکم دیا جاتا ہے کہ لاہور میں سابق وزیر اعظم کے بہنوئی کو گرفتار کر لیا جائے کہ اس نے محمودہ پر قیامت ڈھا دی ہے۔ حکم دینے والا کہہ رہا تھا، جناب فراڈ، اور وہ بھی میری محمودہ کے ساتھ۔ اعلیٰ افسر نے یقین دلایا کہ محمودہ کو شکار کرنے والا بٹ آج ہی تھانوں میں ذلیل ہوگا۔ چنانچہ رات گئے پولیس نے ماڈل ٹاؤن کی ایک کوٹھی پر چھاپا مارا، لیکن سابق وزیر اعظم کا رشتہ دار اس وقت بازار میں اپنی 2 نمبر بیوی یاداشتہ کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ وائرلیس چلی اور ایک بڑا سیاسی کردار پولیس کی حراست میں آ گیا۔ اس گرفتاری کو اس سیاسی کردار کی داشتہ بھی دیکھ رہی تھی جو سالہ سال سے ملکوں کی داشتہ بننے پر مجبور یا خوش ہے۔ مجبور تو نہیں، اسے خوش ہی کہا جائے گا کہ اس کے بطن سے تو اب ملکوں کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اب اگر اپنی اس ببلی کو چھوڑے گا تو اسے یہ دکھ ہمیشہ رہے گا کہ ببلی کسی وقت بھی اس کی بیٹی کو بازار کی زینت بنا سکتی ہے۔ اب پتہ نہیں ملکو اور ببلی کے اس کھیل کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن محمودہ اور ملک کے کھیل نے ملکو کو جیل میں بند کروا دیا۔ یہ ممکن ہے کہ ملکو اپنی شکست تسلیم کر کے محمودہ کو راضی کر لے،
لیکن سنا ہے کہ ملکو اپنی دھن کا پکا ہے، وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر سکتا ہے، کسی بڈھی گھوڑی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے والا نہیں ہے۔ پیر ہمارے معاشرے میں نہایت متبرک ہستی قرار دیے جاتے ہیں۔ پیروں میں کچھ حقیقی پیروں نے تو حقیقت میں دینی و معاشرتی رہنمائی کا فریضہ ایسا انداز میں سر انجام دیا، ان کی زندگی انسانیت کے لیے مینارہ نور ثابت ہوئی۔ لیکن انہی برگزیدہ ہستیوں کے آنے والی نسلوں نے اپنے بڑوں کے نام پر ملنے والی عزت و توقیر کے پردے میں ایسے ایسے گل کھلائے کہ شیطان بھی شرما گیا۔ اکاڑا کے ایک نواحی گاؤں میں ایک پیر صاحب اپنے مرید کے گھر تشریف لے گئے اور رات بسر کرنے کا اندیا دیا۔ مرید کی مالی حالت ان دنوں کچھ اچھی نہیں تھی، پھر بھی اس نے پیر صاحب کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ رات کو پیر صاحب اپنے عقیدت مندوں کے جرمٹ سے فارغ ہوئے تو میزبان کی بیوی نے ان سے اپنا ایک ذاتی مسئلہ پیش کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو مالی حالات بھی بہتر نہیں، لہٰذا بیٹی پر نظر کرم فرمائے۔ پیر صاحب نے بیٹی کو بلوانے کا کہا۔ گاؤں کے پرفضا ماحول میں پلی بڑی خوبرو حسینہ جب پیر صاحب کے سامنے آئی تو پیر صاحب کی شریانوں میں شیطانی زہر انگڑائیاں لینے لگا۔ انہوں نے مریدنی سے کہا کہ اس کے لیے خصوصی وظیفہ کرنا پڑے گا اور میرا خیال ہے کہ یہ کار خیر آج رات ہی کر لیا جائے۔ گھر والے پیر صاحب کی اس مہربانی پر پھولے نہ سمائے اور پوچھا کیا کرنا ہوگا۔ پیر صاحب نے کہا تم لوگ جاؤ، اسے یہیں کمرے میں چھوڑ دو۔ لڑکی کے ماں باپ اور دیگر گھر والے فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ پیر صاحب نے کمرہ بند کر دیا اور پھر پیر صاحب ساری رات اس نوخیز کلی کو پھول بنانے کا وظیفہ کرتے رہے۔ اس طرح کے شرمناک واقعات صرف چھوٹے موٹے پیروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی گدیوں اور خانزادوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ صرف طریقہ واردات بدل دیا جاتا ہے۔ پیروں کے خان وادے میں حوروں کے روحانی پیشوا اور آمروں کے پسندیدہ سیاسی پیر پگاڑا کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور عقیدت مند ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے عقیدت مندوں کے نزدیک تو پیر صاحب کا کسی حسینہ پر مہربان ہو جانا اس کی خوش قسمتی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ پیر سیاسی حلقوں میں بابائے سیکسولوجسٹ کی حیثیت سے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی بار صرف حسیناؤں کی خاطر اپنی پارٹی کے ٹوٹے کیے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے والد گرامی نے جہاں علم و ہدایت کے سرچشموں سے سندھ کو سیراب کیا، وہاں انگریز سرکار کے خلاف باقاعدہ عملی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ یہ ان کے بزرگوں کی دین اسلام سے محبت تھی، جس کا اجر آج بھی ان کا خانوادہ وصول کر رہا ہے۔ ان کے مریدے جنہیں حر کہا جاتا ہے آج بھی پیر صاحب کے لیے جانوں کا نذرانہ ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، لیکن پیر پگاڑا کا نام ان کے بزرگوں کی عزت و ناموس کے لیے قلم کا ٹیکا بن چکا ہے۔ پیر صاحب کی کشف و کرامات کا سلسلہ صرف ان تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ یہ روحانی کیفیت ان کی اگلی نسلوں میں بھی بدرجہ اتم شامل رہی، جبکہ پیر صاحب نے اپنے خاندان کو بھی نہیں بخشا۔ پیر صاحب کے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے ان کے اپنے فرزند پیر گوہر علی راشدی نے الزام لگایا کہ پیر پگاڑا کے اپنے بہو سے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ بات گھر کی چار دیواری تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ عدالت کے کٹہرے میں بھی اس کی گونج سنائی دی۔ پیر علی گوہر راشدی نے کہا کہ جو عورت صبح 5 بجے گھر آئے اور 3 بجے سپہر ناشتہ کرے، وہ بھلا بچوں کا کیا خیال کر سکتی ہے؟ میرے موسیٰ اور عیسیٰ 2 سال سکول میں فیل ہوئے، وہ پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ انہیں ماں کی مناسب توجہ نہیں مل رہی، جبکہ بچوں کی ماں کو فیشن شوز سے فرصت نہیں ملتی۔ سر شام ہی گھر پر پیپل پارٹی اور مسلم لیگیوں کا جشن شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں بوتیک کے نام سے 2 نمبر کاروبار کھول رکھا ہے اور میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں، اور میرے پاس تمام ثبوت اور ویڈیوز موجود ہیں۔ پیر علی گوہر راشدی نے کہا میری قسمت میں اس دن ہی زہر گول دیا گیا تھا جب میری شادی آمسا قمر سے طے پائی تھی۔ نواب زادہ کی بہن اپنی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ 200 کلو سے زیادہ بھاری ہیں، لہٰذا میں نے انکار کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے میرا رشتہ اپنی ہمسائی آمسا قمر سے طے کر دیا۔ میرے والدین اس رشتے سے بہت خوش تھے، جبکہ میں خوش نہیں تھا اور میں نے بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات آمسا کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ گھبراہٹ میں کچھ سجائی نہیں دیا، آخر جوتا سونگھایا تو اسے ہوش آیا۔ ساری رات جاگ کر گزاری کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگلے روز والد صاحب کو شکایت کی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور پھر تواتر کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ میں ماں سے اکثر کہتا ماں آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مرگی کی مریضہ سے میری شادی کر دی، مگر ماں سب سے زیادہ اسے چاہتی تھی۔ ماں کہتی بیٹا ایسی بیوی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ میں کہتا ماں اگر اسے باورچی خانے میں کھانا بناتے ہوئے یا باتھ روم میں مرگی کا دورہ پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ تو ماں کہتی کہ اس کے لیے بہت سارے نوکر ہیں،
تم فکر مت کرو۔ ماں نے اس کی حمایت کی، اس پر بھروسہ کیا، لیکن افسوس یہ ناگن میری ماں کو ڈسنے سے بھی باز نہ آئی۔ بڑھاپے میں اس کو ایسا دکھ دیا جس کا مداوع ممکن نہیں ہے۔ علی گوہر راشدی نے بتایا کہ میں اپنی شرافت میں لٹ گیا ہوں۔ مجھے میری بیوی نے ہمیشہ بے وقوف بنایا۔ میرے پاس کینگری ہاؤس کراچی میں بہت کم عرصہ رہی، علاج کے بہانے لاہور میں ٹکی رہتی، اور اگر کبھی 6 ماہ بعد کراچی آتی تو اسے دورے پڑنے شروع ہو جاتے۔ میرے پاس اس کی مرگی کی سب رپورٹیں موجود ہیں جس کا میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اور آسما قمر جہاز میں کراچی جا رہے تھے تو فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں محترمہ کو دورہ پڑ گیا۔ مجھے مصیبت پڑ گئی کہ کیا کروں۔ وہاں دوسرے مسافر اکٹھے ہو گئے، سب مسافر بھی گھبرا گئے۔ فوراً فرسٹ ایڈ دی، مگر مجھے معلوم تھا کہ صرف جوتا سنگھانے سے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ بہت شرمندگی کے ساتھ میں نے گندا جوتا بیگ میں سے نکال کر اس کو سنگھایا تو وہ ہوش میں آئی۔ مجھے کہاں کہاں شرمندگیاں اٹھانی پڑی ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ سارا جہاز اس کی ان حرکتوں سے واقف ہے۔ مرگی کے دورے میں وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں، کئی مرتبہ ناک، کان اور زبان پر چوٹیں آئی ہیں۔ آپ اس کی زبان دیکھ لیں، جگہ جگہ سے کٹ چکی ہے۔ ناک پر چوٹیں آئیں اور بدنام میں ہو گیا کہ علی گوہر نے پیٹا ہے، جبکہ وہ مرگی کے دورے سے عجیب عجیب حرکتیں تڑپ تڑپ کر ہاتھ پاؤں مارتی۔ کھڑے ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ چوٹیں آئیں۔ دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ اس کی پٹائی ہوئی ہے، مگر ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ جب ڈاکٹروں کو معلوم پڑتا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں کون ہوں تو ڈاکٹر اکثر مجھے کہتے کہ تم نے کس سے شادی کر لی ہے، جان چھڑاؤ اپنی، کیونکہ مرگی کا کہیں بھی کوئی بھی علاج نہیں ہے سوائے جوتے سنگھانے کے۔ شروع میں تو میں بالکل خاموش ہو گیا اور اپنے آپ میں گھٹ گھٹ کر مرنے لگا، کیونکہ میں باپ کی کمائی سے کھاتا تھا، اپنا کچھ نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے میں نے گھر والوں سے بات کی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، کیونکہ مجھے ہوش مند بیوی چاہیے۔ لہٰذا والدین نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ کھگا صاحب کو معلوم پڑا تو انہوں نے کہا آپ دوسری شادی کر لیں مگر اس کو طلاق مت دے۔ لہٰذا میں نے نہ صرف اس کو علیحدہ ڈیفینس میں گھر لے کر دیا بلکہ اس کے نام ٹرانسفر بھی کر دیا اور بچوں کے نام جائیداد بھی لکھ دی، اتنی جائیداد کہ خود ان کا خاندان سوچ نہیں سکتا۔ میں بچوں کو باقاعدگی کے ساتھ 30,000 خرچ دیتا رہا تاکہ ان کی تعلیم جاری رہے، مگر مجھ سے علیحدہ رہنے پر بچوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ بچے مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا حرج ہوا، وہ 2 سال فیل ہو گئے۔ بچوں نے بتایا کہ اس کا اس ماحول میں دم گھٹتا ہے۔ ماں صبح 5 بجے گھر آتی ہے اور 2 بجے تک سوتی ہے، پھر شام کو گھر پر سیاسی لوگوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی والے عوام کے سامنے تو دستوں گیرے باں ہیں، مگر ڈیفینس میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں، سارے اختلافات بھول کر اکٹھا شیئر کرتے ہیں۔ ان سیاسی لوگوں کی خدمت کے لیے فیشن شوز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ڈیفینس میں گھر میں کسی قسم کا کاروبار کرنا ممنوع ہے، مگر محترمہ نے گھر پر بوتیک کھول رکھی ہے تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے۔ اکثر اسلام آباد کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ فیشن شوز کے اخراجات اور اسلام آباد کے اخراجات اور 2-2 لاکھ روپے کے کڑے کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے معلوم ہے، میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ میرے بڑے بھائی میری والدہ کو اکثر کہتے ہیں کہ لاہور میں بہت گڑبڑ ہے اور محترمہ 2 کام کر رہی ہیں، اور والد صاحب کو بھی سب معلوم ہے، مگر والدہ یقین نہیں کرتی تھی۔ میں جب گھر آ جاتا تو دیکھتا گھر پر میلاد ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، میں حیران رہ جاتا، مگر جب والدہ نے والد کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو سب سراغ مل گیا کہ یہ کارنامے تو بہو رانی کے ہیں۔ وہ ماڈلنگ اور فیشن شوز کے بہانے لڑکیوں کو گھر پر بلاتی، محفلیں سجاتی اور والد صاحب کو خوش کرتی۔ والدہ صاحبہ کے احتجاج پر ان کا پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا گیا اور میرے بچوں کو مجھ سے چھیننے اور میری جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا، مگر میں عدالت میں سب ثبوت پیش کروں گا اور سب کو ننگا کروں گا۔ مگر دوسروں کو ننگا کرنے کا عزم رکھنے والے گوہر راشدی کو اپنے لفظ سینا پڑے اور اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ گوہر راشدی اب پر اسرار طور پر منظر سے غائب ہو چکے ہیں، مگر پیر صاحب کی کرامات بدستور جاری ہیں اور انہوں نے خدمت خلق کے جذبے کے تحت 14 سالہ لڑکی سے شادی کر لی۔ پیر صاحب کے پوتے نے دادا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تو وہ ناتجربہ کار ہونے کی وجہ سے مار کھا گیا۔ 15 اگست 1997 کو پیر پگاڑا کا پوتا اور وزیر مملکت مخدوم احمد محمود کا بھانجا اسلام آباد ایک بڑے ہوٹل میں رات گزار کر کال گرل اور 13,000 روپے کا بل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وزیر مملکت نے پیسے بھجوائے اور اپنے بھانجے کی طرف سے آئندہ ایسی شکایات نہ ملنے کی ضمانت دے کر کال گرل اس کے دلال کو واپس بھیجی۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ پیر پگاڑا کا پوتا اور پیر صبغت اللہ راشدی کا بیٹا جو وزیر مملکت مخدوم احمد محمود کا بھانجا بھی ہے،
وفاقی دارالحکومت کے ایک بڑے ہوٹل میں آیا اور انتہائی مہنگا کمرہ بک کرایا۔ رات کو عامر نامی دلال سے کال گرل بھی منگوائی۔ موصوف ساری رات بیرون شہر ٹیلی فون کالیں بھی ملاتے رہے اور اگلے روز کال گرل اور ہوٹل کا 13,000 روپے کا بل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہوٹل انتظامیہ کو شک گزرا تو اس نے کمرے میں بیٹھی کال گرل سے پوچھا تو 14 سالہ لڑکی رو پڑی اور بتایا کہ میں نوکری کے لیے اسلام آباد آئی تو عامر نامی دلال نے مجھے دھندے پر لگا دیا اور گزشتہ رات بک کر کے یہاں بھیجا۔ امیر زادہ ساری رات مجھ سے جنسی کھیل کھیلتا رہا اور اب غائب ہو گیا ہے۔ ہوٹل انتظامیہ نے عامر دلال کو بلایا اور SHO سیکریٹریٹ جمیل ہاشمی کے حوالے کر دیا۔ عامر دلال سے پولیس نے پوچھا کہ اتنی چھوٹی عمر کی بچی کو تو نے کیوں ایسے غلیظ دھندے پر لگا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، پیٹ کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ پولیس اہلکار عامر دلال کو مارتے پیٹتے ہوئے ہوٹل سے لے گئے، جبکہ ہوٹل بل کے لیے جب وزیر مملکت مخدوم احمد محمود سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنا بندہ بھیجا جس نے بل ادا کر دیا۔ وزیر مملکت نے ہوٹل انتظامیہ کو یقین دلایا کہ آئندہ کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ SHO تھانہ سیکریٹریٹ نے استفسار پر کہا کہ ہم نے کوئی رپورٹ وغیرہ اس لیے درج نہیں کی کہ رپورٹ درج کروانے والا بھی کوئی بنے، البتہ امیر زادے کے مقامی ساتھی کی تلاش جاری ہے، جو ہی وہ ملا ہم ضروری کارروائی کریں گے۔ البتہ عامر دلال ہم سے پوشیدہ نہیں، عامر سیکٹر G8 میں رہتا ہے، جب ضرورت ہوئی اسے پکڑ لیں گے۔ جمیل ہاشمی نے کہا یہ واقعہ ہوا ہے لیکن چونکہ امیر زادہ بھاگ گیا ہے، ہوٹل کو امیر زادے کے بڑوں نے بل ادا کر دیا ہے، امیر زادے کا ساتھی بھی بھاگ گیا ہے، اب رپورٹ درج کرانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں، ہم کیا کریں؟ آج پیر صاحب کے بہت سے ساتھی ان کا دامن چھوڑ چکے ہیں اور خواتین کی نشستوں پر الیکشن نہ ہونے کے باعث پیر صاحب کی سرگرمیاں بھی ماند پڑ چکی ہیں۔ تاہم جو ہی کوئی حکومت خواتین کی مخصوص نشستوں پر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو گئی تو پیر صاحب لاہور میں ڈیرے ڈال لیں گے، اور پھر جو سیاسی وڈیریاں ان کا تعلق خواہ کسی بھی جماعت سے ہو، ان کو اسمبلیوں میں پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ وہ پیر صاحب جن کے ایک اشارے پر ایک معمولی سی سیاستدان کو بھی وزیر اعظم کے منصب پر فائز کر دیا جاتا تھا، آج وہی پیر صاحب اپنے حلقہ انتخاب سے ایک سیٹ جیتنے کی بھی سکت نہیں رکھتے۔ باوجود ان تمام سرگرمیوں کے پیر صاحب حکومتوں کے آنے جانے کی پیشین گوئیوں میں مشغول ہیں، اور عوام اور ان کے مرید حر بھی جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملی قربانیاں دی ہیں، پیر صاحب کی پیشین گوئیوں کو سچ سمجھتے ہیں۔